السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ۔ اردو کا دوسرا کلاس جو ہے کلاس دوم، اردو کا سبق ماشاء اللہ سمجھدار بچہ سنانے کا سبق ہے۔ یہ آج ہم پڑھتا ہے مغل ٹیچر پڑھائیں گے ماشاء اللہ۔ مغل ٹیچر آج یہ پڑھائیں گے کتاب، ماشاء اللہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند سبق ہوگا۔ تو ہم اپنے ٹیچر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے پیارے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں، ان کو سمجھائیں۔ السلام علیکم مغل سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی ماشاء اللہ ٹھیک ہوں۔ کیسے ہیں مغل بھائی ٹوتھ پیسٹ والا؟ تو آج آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویری تھینک یو سر، جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے اور تمام بچوں کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5۔ گورنمنٹ کے جو سبجیکٹ ہیں اردو کے کلاس دوم کے 2 کلاس کے، سمجھدار بچہ، سمجھدار بچہ، سمجھدار بچہ اگر ہوتا ہے، سمجھدار بچے کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں صحیح طرح اگر پریکٹیکلی سمجھا کر سبق پڑھائیں گے تو امید ہے کہ انہیں یہ سبق اچھی طرح سمجھ بھی آئے، بس عمل بھی کریں گے۔ مختلف واقعات کو ہم ذکر کریں گے، ارد گرد ہمارے واقعات ہو رہے ہیں۔ بچوں کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، سوچیں اور بتائیں۔ کوئی اجنبی آدمی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ سوال ہے۔ کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ کیا کریں گے؟ شابہ، ٹچ کرے کوئی، چھیڑے۔ 2 سوال کیے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ہم پہلے سبق پڑھتے ہیں پھر جواب بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اجنبی ہو، کوئی دوست بھی ہو، کلاس فیلو ہو، ٹھیک ہے جی، غلط حرکت کرے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کو سنیے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی، دانیال معاذ نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا، اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، کیا تھا؟ ٹریفک تھی، رش تھا بہت، ہوتا ہے نا، سارے نکلنے والے جس طرح قیدی آزاد ہوتے ہیں وہ سب بھاگتے ہیں باہر کی طرف، بھائی پتہ نہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسکولوں میں ماحول ہی ایسا ہے، اللہ کرے ماحول ایسا ہو کہ اسکولوں سے بچوں کا دل نہ کرے، اسکول میں دل لگے بچوں کا، جاتے وقت خوشی سے جائیں، آتے وقت بھی آرام سے غمزدہ آئیں۔ بچے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے، یعنی کوئی موٹر سائیکل پہ لینے آئے گا، کوئی رکشے پہ آئے گا، کوئی گاڑی پہ، کوئی بیچارہ خود ہی۔ اس میں بھی بچوں کو خاص خیال کرنا چاہیے، ٹریفک کا خاص خیال کریں، اور اس وقت گاڑیوں والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آرام آرام سے کوشش کریں، خیال تو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، ٹھیک ہے جی، معاذ سیف اللہ کوئی بھی لڑکا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے، استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا تھا، باڈی گارڈ جو ہیں۔ اب یہ بچہ ہے مثال کے طور بتا رہے ہیں نا، اکیلا رہ گیا ہے۔ کہانی سنانے سے پہلے سوچیں اور بتائیں کہ سوالات پوچھیں، بتائیں سوالات پوچھیں اور ہر بچے کو بولنے کا موقع دیں۔ بعد ازاں بچوں کو دلچسپ انداز میں کہانی سنائیں۔ کہانی میں آسان الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن جن الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں بچوں کو دقت مشکل محسوس ہو، مطلب بتانے کے ساتھ ساتھ جملے میں استعمال کی ایک ایک مثال بھی دے دے دیں۔ بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ کب کسی بھی ناپسندیدہ حرکت، واقع، لالچ کے بارے میں والدین یا اساتذہ کو بلا جھجک بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا کریں جی؟ کسی بھی ناپسندیدہ حرکت، مثلا کسی نے چھیڑا چھڑ کی، لڑکے ہوتے ہیں مختلف ماحول کے ہوتے ہیں، دوسرے غلط حرکات آج کل، اور 2024 سے سوشل میڈیا میں بھی گند پھیلایا جا رہا ہے، بری حرکات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، بہت ساری ہم جنس پرستیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس میں لازمی وہ ٹیچر کو بتائیں، اساتذہ کو، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو کہ یہ چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہے جی۔ تو ہیڈ ماسٹر
اور تمام اسکول اساتذہ ان چیزوں کو نوٹ کریں اور اس کی سخت سزا ہونی چاہیے۔ لالچ کے بارے میں والدین یا اساتذہ کو بلا جھجک بتائیں۔ یہ ایک بہت اہم پیغام انہوں نے برائے اساتذہ کرام والدین کے بارے میں لکھا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، ہم نے کہانی ابھی پڑھی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ دانیال کچھ پریشان تھا، ٹھیک ہے جی، پریشان تو تھا، مطلب کوئی آیا نہیں گھر سے لینے، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ صبح مطلب 7-8 بجے ناشتہ کیا، پھر کچھ کھایا بھی نہ ہو، پھر 1-2 بجے چھٹی ہو، بھوک بھی لگتی ہے۔ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ کیوں مغل بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اس کو جانا چاہیے؟ نہیں، نہیں شاید بالکل نہیں، اس کو نہیں جانا چاہیے، بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، ایسا ہمارے بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی اجنبی ہو جس کو جانتا نہ ہو نہیں جانا چاہیے۔ ہر یہ بھی ہے، اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچی ہو، بڑی بچی ہو، اور اس کا اپنا بھائی، والد، چچا، ماموں نہیں آیا رہا، تو غیر محرم بھی اگر اس کو لینے آتا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ والدین اساتذہ کا بھی کام ہے، اس پہ بھی وہ نوٹس لیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑا اچھی فرمایا کہ غیر محرم کے ساتھ بھی سفر کرنے سے بچیاں گریز کریں، یہ بھی اسکول کی بچیاں ہوں جو بھی ہوں، اس میں وہ خیال کریں۔ تو یہ اس نے یعنی کہا میں چھوڑ آتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دے دیا۔ کیا کیا؟ بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں۔ کیا کہا؟ جیسے وہ ہمارے مسجد اقصی کے پاس آیا کوئی ایسی بے روپیہ کوئی بچوں کو لینے والا، تو بچے کو کہا آؤ میں آپ کے والد کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اس بچے کو پتا تھا والد گھر پہ ہے، وہ فوراً گیا میں ابو کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ موٹر سائیکل والا بھاگ گیا۔ یعنی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ تیز کریں، ایکٹیو کریں، سمجھائیں، کسی کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں اور سنیں نہیں، فوراً کسی کو فوراً بتائیں بڑے کو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا، بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا، بڑے چلاکی سے نرمی سے کہا، نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ دانیال سمجھدار تھا، دانیال نے اسے یہ کیا صاف جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دانیال چلایا۔ معاذ سیف اللہ، کوئی بھی بچہ کیا ہے چلایا، اکیلا تھا نا، اور باہر بیٹھا ہوا تھا اکیلا، تو وہ زبردستی لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی، ٹیچر امارا کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو، بچاؤ بچاؤ، میری ہیلپ می، مدد کرو میری، یہ مجھے لے کے جانا چاہ رہا ہے، بچاؤ مجھے۔ دانیال کی آواز سن کر چوکی دار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکی دار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ کیا چوکی دار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکی دار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے، اچھا کیا تم نے۔ ایسے آدمی بچوں کو اغوا کرنے کے کر کے لے جاتے ہیں، ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ تو آج کل کچھ نہ کچھ وہ بہت سارے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسپیئر پارٹ انسان کے باڈی کے حصوں کو بیچتے ہیں، اور ایسے واقعات ہو رہے۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے، الحمدللہ۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کہ کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے، انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی، بہت خوش ہوئے والد صاحب بھی، انہوں نے کیا دانیال کو کیا شاباش دی۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری کی دکھائی ہے، سمجھداری والی بات کی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔
جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ آئے نہ پہنچے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ ٹھیک ہے جی، اسکول سے باہر، گیٹ سے باہر نہ نکلیں۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم پہ لینے والا نہیں آیا، چاچو ماموں ابو لینے نہیں آیا اگر، تو آپ دیر ہوگی تو اسکول کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ تو شکر کریں کہ جو آبادی میں ہیں، دکانوں میں ہیں، رش میں ہیں، جو بعض دفعہ بالکل ایسے بھی اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ آگے پیچھے آبادی نہیں ہوتی، تو اسکول بھی ایسے ہوں جو آبادی میں ہوں تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ۔ جب تک اساتذہ موجود ہیں، چوکیدار ہیں، ان کے قریب قریب رہیں۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو۔ کوئی بھی پیسے دے، کوئی چیز دے، کیا کرو، نہیں کھانی کوئی چیز، نہ کھاؤ گے تو بے ہوش ہوگے، وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اور کیا کرو، اجنبی سے کچھ لے کر نہیں کھانا، نہ پیسے دینا، پیسے کی لالچ دے دے کہ وہ کچھ دن دوست بنا لے گا آپ کو۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کرو۔ کیا کرے، اجنبی ہو، لڑکا ہو، کلاس فیلو ہو، کوئی تمہیں ٹچ نہ کرے، آپ ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ اس کو منع کرو، ٹیچر کو بتاؤ، حرکت غلط حرکت سے باز آؤ اور بچو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ عمل کرو گے؟ غلط بات کسی کو نہ کرنے دو، نہ کرنے دو، کوئی چھیڑے، کوئی گردن دبائے، کوئی کیا کرے، کوئی تمہیں مارے گالی دے تو ٹیچروں کو بتاؤ، ٹیچروں کا کام ہے بچوں کی بات کی اہمیت دے۔ ٹھہرے اور بتائیں، کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ سوال کا جواب کیا دے گا، کون دے گا بھائی؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ دوست نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، دوست نہیں تھا، ویسے ہی کوئی چکر چلانے والا تھا، بچوں کو اغوا کرنے والا تھا۔ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ چوکیدار کے پاس رہیں گے، اسکول کے اندر رہیں گے، کہیں نہ کہیں شورش والی جگہ میں رہیں گے، کوئی نہ کوئی جان پہچان والے آگے پیچھے، جان پہچان بھی بنانی چاہیے دکانداروں کے ساتھ، آگے پیچھے فضول نہیں، مقصد۔ ٹھیک ہے جی، اور کم از کم باڈی گارڈ، سیکورٹی گارڈ کے پاس رہیں۔ پیچھے بھی ایک سوال تھا، ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں، پہلے اس کو لے لیتے ہیں، سمجھنے اور بتائیں۔ اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم نے پیسے نہیں لینے ہیں کسی اجنبی سے۔ اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا وہ اس کو اغوا کر کے لے جاتا، کسی بہانے میں کہیں ویرانے میں جاتا، اس کو اپنے دوست وغیرہ ہوتے کوئی تو وہاں پہ گاڑی شاڑی میں ڈال لیتا، کہیں پہ اس کو اغوا کر لیتا، کہیں آگے بھیج دیتا۔ بہت سارے مقاصد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اسی طرح کرتے۔ کیا کرتے؟ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جاتے، پیسے نہ لیتے، کسی کی بات نہ سنتے، فوراً سر کو بتاتے، چوکیدار کو بتاتے، اور فوراً اپنے ابو امی چاچا مامے کسی کا نمبر ہمیں یاد ہونا چاہیے شابا۔ اس لیے ہم بچوں کو ٹریننگ کے لیے اپنا نمبر، میرا کیا ہے، 0313 یاد کریں، 0313 میرا نمبر، 51694557، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے ہماری اکیڈمی پہ لکھا ہوا ہے 0313، یہ ذہن میں بٹھا لیں، 51694557، فوراً فون کریں۔ چاچو کا نمبر جیز والا، جیز 0321 5718 571، ہر زبان میں آپ کو نمبر آنا چاہیے۔ جس کو آپ فون نمبر بتائیں اس کو انگلش آتی نہ ہو، آپ پریشان ہوتے رہیں، آپ کو خود ملانا بھی نہ آئے، تو اس لیے اسکول والے بچوں کو اردو میں بتانا بھی آئے اور انگلش میں بتانا بھی آنا چاہیے۔ صرف انگلش میں رٹا مار مار کے 1 2 3 آتا ہو، 1 2 3 نہ آتا ہو، یہ بھی بہت مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں سمجھے۔ کیا کہانی سنانے کے بعد کہانی کے اہم نکات زبانی سنیں، بچوں سے کہانی پر ان کا رد عمل جانیں، اس سے کہانی کے ذریعے سے ہم درج ذیل اس حاصلات تعلم کا حصول یقینی بنائیں گے۔ کیا جی، مختصر کہانی سن کر اس کے خاص نکات زبانی سنا سکیں، قومی زبان میں سادہ کہانی سن کر تفہیمی سوالات کے درست جواب دے سکیں، واقعات یا کہانیاں سن کر مخصوص رد عمل کا اظہار کریں، واقعات، کہانیاں یا ہدایات سن کر اپنے رد عمل کا زبانی اظہار کریں، پسندیدہ واقعات، حرکت، اشارہ، ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ صفحہ نمبر ہوا 30۔ جائزہ سنیں جی، اچھا یہ
پچھلا جائزہ ہے. سمجھ آ گئی بات. شروع میں دو سوال ہیں. کیا اجنبی آدمی اپنے آپ کو اپنے ساتھ جاننے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کے چھیے تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا رد عمل غصے والا ہونا چاہیے. تو آج کا ہمارا اردو کا سبق سمجھدار بچہ ہمارے تمام اسکولوں کے، مدارس کے، مساجد کے بچے سمجھدار بچے بنے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ ہمارا پہلا سبق اس لیے تھا کہ ہمارے سبق بچوں کے یہی چل رہے ہیں، تو اس لیے ان کی مناسبت سے ریکارڈ کیا گیا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے تمام بچوں کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.